بیلا لوگ ہیں اور وہ جو وہاں کیا کہتے ہیں اس میں غلام عباس وغیرہ یہ لوگ وہاں جو مطلب موچی دروازے جائیں اور وہاں پیارے خان صاحب تھے، غلام علی چھوٹے استاد غلام علی خان کے کچھ لوگ اور یہ بہت سارے لوگ جو اب وہاں سنگت میں ہیں، یہ سب سر اور سب یہ عزاداری سمجھتے ہیں، برتتے ہیں، سوسانی ابھی بھی سمجھتے ہیں، سر کی قدر کرتے ہیں۔ اچھا اب وہاں ہے کیا؟ اب وہ سلخانی کا اس کا وہاں کوئی خاص رواج نہیں رہا، وہ وہاں کی چیز تھی بھی نہیں، وہاں کے جو اپنے مقامی علاقائی اثرات ہیں وہ غالب ہیں۔ اچھی چیز اچھی سر جو ہے کسی کی کوئی بھی ہو، آدمی سنتا ہے، پسند کرتا ہے، برتتا ہے، وہ ہمیں سنتے ہیں، سراہتے ہیں، عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو یہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ساری باتیں سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ میں وہاں جاتا ہوں تو وہاں پہ ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اچھا وہیں کو چھوڑیں، پنجابی بھی کیا منحصر ہے؟ کراچی میں کون سا ہوتا ہے؟ حیدرآباد میں کون سا ہوتا ہے؟ لکھنؤ جہاں سے چلا ہے، لکھنؤ وہاں بھی دہلی 7/12 امروہہ حیدرآباد لگن، وہاں جو روایتی جیسے تیسے جاری ہے، وہاں کون سے اس پہ کام ہو رہا ہے، کوئی دلچسپی لے رہا ہے، سیکھ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں 20 سال وائس کلچر کرنے میں لگ جاتے ہیں اور یہ کرنے میں 4-5 سال آدمی فوراً جو ہے وہ نوحہ ابھی ندیم سرور صاحب کا کیسٹ آتا ہے، اگلے دن سے بچہ گلی گلی پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ حسن صادق کا تو کوئی فوراً پڑھ کے دکھائے، اس کے لیے اتنی محنت کرنے سمجھنے کے لیے اتنا وقت پڑے گا۔ وہ عوامی ہے، یہی ان کی مقبولیت کی وہ وجہ بھی ہے کہ وہ آسانی سے لوگ پڑھ لیتے ہیں اور جو نہیں پڑھ پاتے وہ نہیں کر پاتے۔ تو بات یہ ہے سوز خانی میں آپ کو 4-5 سال تو کرنے میں لگے گا۔ آپ کی بیسک ہے اور آپ کے سوچ سمجھنے میں جب آپ کریں گے تو اس سے بقایا یعنی آپ کی ایک جگہ قیام کرے گا۔ جو بچہ مضبوط قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے وہی دوڑ بھاگ بھی کر سکتا ہے، جو کھڑا ہوتے ہی گر جائے، کھڑا ہی نہیں رہ سکتا تو وہ دوڑ بھاگ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پنجاب میں اچھا وہاں کراچی میں بھی اب تن آسانی ہے، شارٹ کٹ نکالنا چاہتا ہے، فوراً استاد بننا چاہتا ہے، فوراً چاہے وہ شاعری ہو چاہے خطابت ہو یا اس میں کون اب جو بچے نئے جو شعبے میں آ کے گانا گاتے ہیں، البم اپنے نکالتے ہیں، اپنا میوزک اپنا بینڈ بنا لیتے ہیں اور وہ وہاں 20 سال سے ابھی معلوم ہوا کہ وہ جو حامد علی خان جو ہیں اسد امانت علی خان ادھر آ گئے، اب شہرت اور پیسے کمانے لگے، ان کا سفر رک گیا۔ حامد علی خان اس کے بعد تک بھی نہیں آئے، لیکن حامد علی خان جہاں تک پہنچے ہیں جو استاد ہے وہ 30 سال کا ریاض کر رہے ہیں، 10 سال بعد آ گئے تو ان کی ان پٹ ختم ہو گئی، آؤٹ پٹ بڑھ گئی، تو ظاہر ہے تو سوز خانی میں تو آپ کو 20 سال لگ جاتے ہیں اور 4-5 سال میں تو آج جو ہے وہ آپ جو آدمی شارٹ کٹ مارے، شاعری کرے اور آدمی نوحہ خوانی کرے، 1-2 سال میں اگر آواز اچھی ہے اور وہ تھوڑا سا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس میں اتنی ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے۔ سوز خانی جو روایتی ٹیکنیکی سوز خانی ہے، میرے ساتھی بازو جو ہیں 30 سال سے پڑھوانے والے میری ساری چیزیں نہیں پڑھ سکتے، 4-5 سال یہ جو ہے وہ یہ جو نئے ساتھی ہیں یہ پڑھوا اچھا لیتے ہیں، پڑھ اچھا لیتے ہیں، سال اور آس نہیں دے پاتے، تو اس لیے اتنی محنت وہاں کوئی نہیں کر رہا ہے۔ لیکن پنجاب میں سمجھنے والے قدر کرنے والے جیسے انڈیا میں پڑھنے والے اور سکھانے والے نہیں رہے لیکن سننے والے بھی ہیں۔ یہی مسئلہ میرا خیال ہے، یہی مسئلہ ہے کہ پنجاب میں سکھانے والا نہیں ہے کوئی بھی۔ اب میرے ذہن میں اس وقت چند نام تھے، جیسے محسن زیدی صاحب، محسن زیدی، گھر فاطمہ زہرا کا ان کا بہت مشہور سلام تھا، وہ ذوالفقار حسین جھلن صاحب ایک استادوں میں سے تھے، ریاض صاحب جی، ریاض زیدی صاحب جی، سہیل بنارسی صاحب، اس طرح میرے ذہن میں ہیں نام اس وقت کچھ۔ کل جب آپ نے حسین مشن میں پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں بالکل وہی سارے دریچے وہی کھلے ہوئے تھے کہ یہ اس ظاہر ہے پرانے اب اس عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ آپ جیسے استادوں کی قدر کرنا سیکھ گئے ہیں، اور یہ ہے کہ ہمیں بہرحال میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں اور ایک قیمتی اس سے جی مشکل بہت مشکل ہے یہ یہاں پر، اور پھر ہم مجلس میں اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ ہم لوگ اس قسم کی باتیں کر سکیں۔ جی جی یہاں تو سب کچھ ہی کرنا ہے۔ سیکھنے کی کوئی ایج بھی ہوتی ہے، ایج لمٹ بھی ہوتی ہے؟ اچھا ویسے تو کوئی بھی ایج نہیں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو سوسانی ہے نا اس میں اگر ایک خاص عمر میں اگر وہ کروٹے گلے کی جس سے وہ بن رہے ہوتے ہیں، جو پختہ ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو جیسے انجن بننے کا مسئلہ ہوتا ہے نا، انجن بننے کے بعد شروع میں جس طرح اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے، اگر آپ کسی بھی عمر کے حصے میں شاعر بن سکتے ہیں، ذاکر بن سکتے ہیں، نوحہ خوانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن سوز خوانی کے لیے جتنے سارے سر دیکھیں سوز خوانی میں کسی بھی جو ہے گائکی میں آپ نوحہ خوانی ہے اس میں نچلے سروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ جتنا چیخ سکیں سر میں اور آواز میں آپ کی گنگرج ہو، کٹاوت میں بھی یہی ہے، اس میں آپ کو سب سے نیچے اور سب سے اوپر
बहुत मीठा सॉफ्ट और बहुत लाउड और हार्ड, वो सोसानी में आपको इस्तेमाल करना है। कान नाक गला जबड़ा जो हम आवाज़ वो निकालते हैं ये हवा, तो वो तो सीने से और वो तो है ही, लेकिन इसमें कान नाक जबड़े आप इसका भी इस्तेमाल है गैर में इरादी गैर महसूस गैर शोरी तौर पे, मगर वो होता है कि हम वो निकालते हैं। लिहाजा माइक के अगर आप ऐसे माइक कभी मैं गैर महसूस आगे पीछे नहीं करता हूँ, खुद आगे पीछे हो जाता हूँ, वो डिस्टर्बेंस होता है। पढ़ते वक्त मैं यूँ करूँगा फेट है वगैरह, वो डिस्टर्ब एकदम से ब्लास्ट होता है वो, तो वो अक्रॉस द माइक कहना यूँ कहना जैसे कि फिर अब मैंने यूँ कहा फिर हो जाता है ना। आप फिर कोई क्रॉस कह के फिर इधर आ जाए, कुछ अल्फाज कुछ माइक कुछ को सूट कर रहे होते हैं, कुछ को वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, कुछ को नहीं कर रहे होते। आप कुछ मेरे पढ़ते हो अंदाज़ हो जाए कि ये लफ्ज़ हैं या ये हरूफ या ये आवाज़ें जो तंग कर रही हैं या उसे सूट नहीं कर रही हैं। आप वो इधर उधर कर लीजिए, थोड़ा आगे हो गए थोड़ा पीछे हो गए। कल मैंने वहाँ वो हाथ में इसीलिए ले लिया था मैंने देखा कि अगर खांसना है तो वो जो है वो, और अगर कोई जहाँ मुझे नीचे, वरना मेरे नीचे के सुर गायब हो जाते हैं, वो पता ही नहीं चलते हैं। उस जगह मैं तारीफ कर लूँगा, पता चले कि मैंने लफ्ज़ तोड़ा नहीं है, सांस नहीं लिया है, अभी कंटिन्यू यहीं से ऊपर जाएगा। और जहाँ मैं ऊपर जाके वो लाउडली कहना है तो फिर वहाँ मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ उसको, वो मैंने वो कर लिया। तो वो हमें जो है वो बाहर ये आपको थोड़ा सा इसमें तो थोड़ी सीखने की उम्र जो है वो जो चूँकि सबसे नीचे सबसे ऊंचे सुर चाहिए और कान नाक गला जबड़ा सबका इस्तेमाल है, तो वो ये ख़ास उम्र जो है वो 5 साल से, और अगर 15 साल की उम्र में आपने नहीं सीखा नहीं शुरू किया तो फिर आपके सारे सुर और सारे अंदाज काबू में नहीं आएंगे, फिर बहुत कुछ सुर आपसे निकल जाएंगे। वो फिर आप यानी आगे ये ऐसे ही है कि अगर आपने शुरू में नर्सरी में या उसमें दाखिला नहीं लिया तो आपको 15 साल की उम्र में कोई नर्सरी में नहीं बैठना, चाहे आपको कुछ ना आता हो।